اپنی مرضی کا ہے، اپنی کنوینئنس کا. کسی کو فلاں والا پسند ہے تو کسی کو فلاں والا پسند نہیں ہے، کسی کو فلاں سپیکر پسند ہے، کسی کو تو فلاں سپیکر پسند نہیں. وہی بات وہ کرے تو ٹھیک ہے، وہی بات وہ کرے تو پسند نہیں. کنوینئنس، مزاج، کلچر، سوچ. مگر یہ نہیں دیکھنا کہ جمیع تر مفاد میں ہائر گڈ کیا ہے، کیا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تھوڑا کچھ جمع کرنے کے لیے. تو اپنی بات چھوڑنے کے لیے، اپنی بات قربان کرنے کے لیے، اور دنیا کے اندر وہ کرنے کے لیے جس کے لیے انسان بھیجا گیا ہے، اور اس معرفت کو قائم کر کے رکھتے ہوئے اس میں جانے کے لیے چھرے چلانے پڑتے ہیں اپنی نفسیات پر، چھرے. اور ہم ڈر کو یہی ڈر ہے، یہی ڈر ہے کہ اتنا سب کچھ چھوڑ کے آئے پھر مذبذب ہو جائیں گے. تو حتمی چیز کیا ہے؟ تو میں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز ہی غیر معین رکھیں. کچھ چیزیں پرنسپل اور سٹینڈرڈائز رہیں گی، جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ ہمیشہ سٹینڈرڈائز رہے گا، توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. مگر کیا اس کے اندر معاشرے کے ساتھ معاشرت اور اس اپنا اثر رسوخ اور اپنے تعلقات اور اپنا وہ جو ڈومین ہے، وہ ڈائنامکس ہیں، یہ کیسے بڑھائی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیسے وہ سوچ وائرل ہوئی، وہ کیسے وہ گئی، کیسے ہر کسی نے اون کیا آپ کو؟ پھر اس کے اندر آپ کو اپنی زندگی کے کور سے نکلنا پڑتا ہے، اس ہال سے نکلنا پڑتا ہے. اور جب آپ وہ مارے کھائیں گے اور دھکے کھائیں گے اور دھتکاریں ہوں گی، یہ بھی آپ کو ماریں گے، وہ بھی ماریں گے. طائف میں بھی دھکے پڑ رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اور حضرت سے ڈیل نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی آفر کی تھی کہ نبوت میں پارٹنرشپ کرنی ہے، نعوذ باللہ. حکومت آپ لے لیں، نبوت ہمیں دے دیں، یا نبوت آپ لے لیں تو حکومت دے دیں. یہ مختلف ٹرائبز تھے جن کے پاس آپ بیچارے علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی جا رہے تھے کہ مکے میں اب کیونکہ بات نہیں بن رہی تو کہیں اور. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حلقے کو ایڈریس کیا. تو 40 سال کیوں روکا گیا؟ کہ ان کی اندر کی وہ انرجی اور ان کے اندر کا وہ ایکسپیرینس اور ان کی پرسنالٹی وہ پوری دنیا کے لیے جو ایک عالمگیر مثال بننی تھی اس کو ضبط کر سکے، اور وہ کر چکے ہوئے تھے. تعصب کے ساتھ آپ کیسے پھیلائیں گے چیزوں کو؟ تعصب کہیں اخلاق چلتا ہے، کہیں اخلاق چلتا ہے، کہیں جوان چلتا ہے، کہیں بزرگ چلتا ہے. تو قیادت میں تو اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ وہ سوسائٹی کے ہر فیکٹر کو انسٹیگیٹ کر سکے. تو جب اس کے اندر دکھ ہوگا نفس کو، درد ہوگا نفس کو، تکلیف ہوگی نفس کو، چوٹ لگے گی، نفس سیلف پٹی میں جائے گا، روئے گا اپنے، تو کون سی پاور ہوتی ہے جو اس کو بیلنس کرتی ہے؟ وہ معرفت، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ. اللہ سے تعلق اسے حوصلہ دلاتا ہے کہ جان دے، اللہ کی خاطر ہے جان دے، اللہ کی خاطر ہے جانے دو. سن لیتے ہیں اس کی، اللہ کی خاطر بیٹھ جاؤں گا آپ کے ساتھ، اللہ کی خاطر سن لوں گا آپ کی، اللہ کی خاطر میں یہاں نہیں جھکوں گا، اللہ کی خاطر مزاج رکھوں گا یہاں. ذات کے لیے نہیں ہے، لیکن یہاں اگر چودھری بننا ہے نا تو اللہ کی خاطر بنے. یہاں ہلکے نہیں آئیں گے، یہاں اپنا تواضع اختیار کریں. یہاں چلے جاتے ہیں اگلوں کے قبیلے میں، اگلے کی برادری میں چلے جاتے ہیں، اگلے کی یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہماری بیسک پرنسپلز تو ٹھیک ہے نا. ڈرنا کس بات کا؟ دنیا سے کیا ڈرنا اگر رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. ہاں لیکن اگر دنیا میں جاتے ہوئے وہ تعلق کمزور ہو کے وہ دنیا بڑھ گئی اور وہ تعلق کم ہو گیا تو فتنہ ہے، تو بربادی ہے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لوگ بور ہو چکے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں بات کو. کیا کہتے ہیں سب؟ واٹس دا کاؤنٹ؟ تو جب انسان اس دنیا کی اس پیچیدگیوں کے اندر اپنی انرجی کو اس ایکسپیرینسڈ 40-35 تک پہ لے جانے تک کے لیے وہ جو مارے کھاتا ہے نا، کیا چیز اس کو ہمت دلاتی؟ اللہ، جنت، آخرت. اللہ نے آخرت کی معرفت، جنت کی معرفت، جہنم کی معرفت، رب کی پہچان، رب کی طاقتوں کی پہچان اور توکل کی طاقت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم قائر بن کے ڈر کے بیٹھ جائیں، ہم گھبرا جائیں،
ہم 5 چیزوں کا نام جو ہے اس 5 سے 8 چیزوں کا نام دین رکھ کے اس کی ایک یونیورسلٹی اور ڈائنامکس کو چھوڑ دیں. کیا اللہ کی معرفت انسان کو اتنا کمزور بناتی ہے کہ وہ لوگوں سے مل نہیں سکتا؟ اصول اپنی جگہ کھڑے ہیں کہ ملاقات کے اصول علیحدہ ہیں، افہام و تفہیم کے اصول علیحدہ ہیں، تبادلہ خیال کے اصول علیحدہ ہیں، مناقشوں کے اصول علیحدہ ہیں، مناظروں کے اصول علیحدہ ہیں. تو کیا انسان بڑھائے گا نہیں؟ کیا اپرچونٹیز تلاش نہیں کرے گا؟ کیا انسان کم من فئۃ قلیلۃ سے غلبت فئۃ کثیرہ نہیں ہوگا؟ کیا قلت کثرت کا خواب نہیں دیکھ سکتی؟ کیا انسان کیا یہ بے دینی ہوگی کہ اگر اس کی سوچ میں اللہ ہے، اس کی روح میں اللہ ہے، اس کے کلیجے اور جگر میں اپنے رب کی ذات ہے، اس کا نام ہے، اینڈ میں اس کو پورا کریڈٹ دینے کے لیے لا حول ولا قوت کہنے والی ہمت ہے، صبح کو شروعات کرتا ہے تو رب کی ہم سے کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پھر گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، کھانا شروع کرتا ہے بسم اللہ کے نام سے، چیز دیکھتا ہے خوبصورت بولتا ہے سبحان اللہ. ترقیاں بھی ملیں گی تو کہے گا الحمدللہ رب العالمین ہدانا، اس نے ہمیں ہدایت دی. تو جس کی سوچ میں یہ ہوگی وہ کیوں گھبرائے آگے جاتا ہے؟ اسے کیوں روکا جا رہا ہے بڑا سسٹم کے اندر کام کرنے سے یا اس گروتھ کو بڑا کرنے سے؟ کیوں لوگوں کے پوٹینشیل کو لمٹ کر رہے ہیں آپ؟ جو اللہ نے دی ہے اس کو ایک انرجی دی ہے اس کے اندر اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے، مصلوں پر، تہجدوں پہ، اذکار پر، موت کو یاد کرنے سے. حسن بصری کہتے ہیں ما رأیت یقینا لا شک فی اشبہ بشک لا یقین فی من الموت، کہ آج لوگ ایسے ہو چکے ہیں، اور یہ تابعین، آج لوگ ایسے ہو چکے، ہم تو بل ہزاروں سال بعد ہیں، تو وہ لوگوں کا سوچ دیکھیں، یہ بیلنس کرنے کے لیے باتیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو موت پر اتنا یقین نہیں ہے، مگر باہر جا کے مارکیٹوں میں کام کر کے رزق کمانے پر اتنا یقین ہو چکا کہ جیسے روزی ملنی ملے، تو جتنا اس پر یقین، اگر موت پہ یقین رکھتے تو کہاں سے کہاں پہنچتے. ٹھیک ہے، زبردست کانسیپٹ ہے. اکثر ذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کیا کرو ان باتوں کو جو موت کو، جو لذتوں کو تباہ کرنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس چیز کو؟ آپ نے کہا الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. یہ تو ہم مانتے ہیں آخرت نہیں ہوگی تو انسان کو سکون کا. یہ کیوں دیا اللہ نے آخرت کا اور جہنم کا؟ کہ اگر جب دنیا میں انسان کام کرے گا اور رشتے نبھائے گا، تعلقات رکھے گا، اور اپنی لمٹ سے آگے بڑھے گا، بڑھائے گا، ایز اے مسلم آگے جائے گا، یا انسانیت کی خدمت کرے گا، یا وہ رولز اپنائے گا، تعصبوں سے لڑے گا، انکنوینئنسز کو چیلنج کرے گا، کمفرٹ زونز کو ہلائے گا آگے لے کے کہ باہر نکل بھائی، باہر نکل، کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے تجھے اتنا پوٹینشیل دیا تھا کہ تو یہاں بیٹھ جا. آئے ہمارے قبیلے میں ہمارے جیسے بدکاروں کے ساتھ بھی وقت گزارے نا، گزارے ہمارے جیسے بدکاروں کے ساتھ بھی وقت. کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ ہم سے سیکھیے گا. ایبسولوٹ ایول کیوں کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے کو؟ علل اطلاق شر ہیں ہم سارے. اور جب اپنی مزاج اور طبیعت اور جب اپنا آتا ہے تو پھر دلیلیں بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے تو دیکھ لیا بہت کچھ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب اونٹ سیدھا کرنا ہوتا ہے تو دلیل بھی آ جاتی ہے، اور جب اڑا کے پھینکنا ہوتا ہے تو دلیلیں بھی آ جاتی ہیں.